ایسی چیزیں جو ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہیں، جیسے بری صحبت۔ ہم ایمان کی نیت سے کوئی چیز سنتے ہیں مگر اس صحبت میں بیٹھتے ہیں جہاں نامحرم لڑکی لڑکوں کی باتیں ہو رہی ہیں، گانے موویز کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا ہم نے حاصل کیا؟ ایک جگہ سے اچھا لیا اور دوسری جگہ سے برا لیا تو سب ضائع ہو گیا نا۔ ایمان تو بڑا ہی نہیں، یہ سوچو نا کہ دنیا اور دین ساتھ ساتھ لے کر چلنی چاہیے، تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے وہ ہمارے لیے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ بہت زیادہ لوگوں میں گھلنے ملنے سے بھی ایمان خطرے میں آ جاتا ہے۔ آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، اگر وہ کچھ ایسی چیزوں میں ہیں تو آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اتنا مضبوط کردار والا بنائیں کہ آپ کی باتیں اور آپ کو دیکھ کر وہ بھی بہتر بننے کی کوشش کریں۔ نفرت نہ کریں، کسی کو برا بھلا مت کہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطی ہو جاتی ہے، شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی بلکہ شیطان کو کمزور کرنا ہے، اس کو ہرانا ہے اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ گناہ گار سے نفرت نہیں کی جاتی، گناہ سے نفرت کی جاتی ہے۔ آپ ان کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں، اگر نہیں ہوتے تو آپ دور ہو جائیں۔ اپنے آپ کو اس فتنے کے دور میں برائی سے بچا لینا مشکل ضرور ہے، لیکن آپ کو اللہ کا ولی بنا دے گا۔ کون سا گناہ چھوٹا ہے اور کون سا بڑا؟ تو اگر آپ ایک ہی گناہ میں مسلسل ہیں تو وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کوئی گناہ بڑا نہیں جب استغفار کر لیا جائے۔ اللہ کو ہر چیز بتاؤ، اللہ تو آپ کی توبہ کا انتظار کرتا ہے، آپ کی پکار کا انتظار کرتا ہے۔ وہ تو ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، ہم بھول جاتے ہیں اسے۔ اللہ تو پیار کی چیز ہے نا، اسے باتیں کرو، سب کہو یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے۔ ہاں، ڈرنا ہے اپنے گناہوں پر، مگر پیار غالب ہو، محبت غالب ہو۔ اللہ کی محبت میں آپ اس کے لیے گناہ چھوڑیں گے تو وہ آپ کو ایسے سنبھال لے گا کہ کبھی اس چیز کی طرف واپس نہیں جانے دے گا۔ دل میں اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے ہم غلط چیزوں سے بچ جاتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں دل میں اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اسے ناراض کرنے کے ڈر سے ہم انسان غلط کاموں سے بچیں۔ اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، چاہے گھر میں ہو یا راستے میں ہو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ، تیرا یہ بندہ تیرے ذکر میں مشغول رہتا تھا۔ جھوٹ سے بچیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو فرشتے اس کی بدبو سے آپ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں اور شیطان آپ کے قریب آ جاتا ہے۔ لوگوں کی اکثریت کو مت دیکھو کہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، صحیح راستہ اپناؤ، چاہے اس پر آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے آپ کو تب بہت مضبوطی سے تھاما ہوگا۔ جو اللہ کا ہو کے اکیلے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے، اللہ اس کی عزت کی حفاظت خود کرتا ہے۔ حق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ خدا سے بے خبر رہے جب تک، ہم تڑپتے ہی رہے تب تک۔ اب جو اسے سارا قصہ سنایا ہے تو بڑی مدتوں کے بعد صبر آیا ہے۔ سکون ملتا ہے یہ سوچ کر اللہ چنتا انہی کو ہے جن کو وہ خاص ہوتا ہے۔ پھر غم کس بات کا؟ یہ بات بھی کتنا سکون دیتی ہے کہ ہمیں روتے ہوئے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارا خالق دیکھ رہا ہے اور ہمارے آنسو خاص ہو رہے ہیں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ اس دنیا کا سوچ کے کہ ہمارے اتنے فالوورز کم ہو جائیں گے اگر ہم کوئی کام چھوڑیں گے، تو اس بات سے خوبصورت اور کیا بات ہوگی کہ آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتے میں آپ کا نام گونجا جا رہا ہوگا اور آپ وہاں مشہور ہوں گے۔ اتنا غافل تو آندھیوں سے کوئی ریگستان بھی نہ ہوگا جتنا غافل آج کا انسان اپنے رب کی یاد سے ہے۔ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔